قرآن ایک ایسی اہم کتاب ہے جو نہ صرف آسمانی ہے بلکہ پورے برہمانڈ کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ بہت بار اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بار بار کہا ہے اور انسان کو عقل اور فہم سے نوازا ہے۔ سورہ یونس میں تو یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ وژڈم سے کام نہیں لیتے ان سے وژڈم چھین لی جاتی ہے، یعنی ان کی عقل پر گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اجتماعی اور انفرادی فیصلے غلط ہوتے رہتے ہیں اور وہ اور زیادہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت ہے۔ سورہ یونس کی 92 آیت میں اللہ نے ایک ایسی منفرد نشانی بیان کی ہے، کہا ہے کہ آج تیری ڈیڈ باڈی کو بچائیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تیرا یہ جسم نشانی بنے، اور وہ جانے کہ قرآن حق ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہی بات قرآن کی سورہ فصلت کی 53ویں آیت میں دوسرے لفظوں میں بے حد سختی کے ساتھ بھوشیہ وانی کے طور پر کہی گئی ہے کہ اس یونیورس میں تمہارے جسم کی ہر ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ یہ سب حق اللہ کی جانب سے ہے، لیکن آپ قرآن کی ان آیات پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام نے بھی سورہ یونس کی 92 آیت کو غور سے نہیں پڑھا، اور نہ ہی کسی تفسیر والے نے یا کسی امام نے اس پر غور کیا، کیونکہ صحابہ کے سامنے تو آخری نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ان سے معلوم کرتے کہ فرعون کی جس جسم کا ذکر اس آیت میں ہے وہ کہاں پر ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت خدا سے جڑے رہتے تھے۔ اللہ انہیں بتا دیتا کہ دریائے نیل یعنی لال ساگر میں مصر میں ڈوب کر مرنے والے کی لاش کہاں پر ہے۔ اس سے بہت سے لوگ صاحب ایمان ہو جاتے، لیکن بہت عرصے بعد 1975 میں فرانس کے ایک ڈاکٹر مورس بوکائی، جس نے قرآن کو عربی میں بھی نہیں پڑھا بلکہ صرف ٹرانسلیشن پڑھا، وہ ایجپٹ آیا۔ اس نے فرعون کی ڈیڈ باڈی کی ڈیٹنگ کے ساتھ ڈاکٹر مورس بوکائی نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس رکھا، اور راتوں رات یہ کتاب پوری دنیا میں دعوت حق کا ذریعہ بن گئی۔ میں 12 جنوری 2019 کو اپنی فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جامعہ ازہر مصر گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ جامعہ ازہر سینکڑوں سالوں سے قرآن پڑھا رہا ہے، آپ لوگ سے اتنا ہی نہیں ہوا، یہ قرآن کی نشانیوں کو دنیا کے سامنے لا کر خدا کے دین کو انسانوں کا دین بنانے کی کوشش کرتے۔ دارالعلوم دیوبند اور جامعہ ازہر مصر لوگوں کو کیلی گرافی، حفظ، قرأت وغیرہ سکھا رہے ہیں، جو قرآن کا اصل کام نہیں ہے۔ اس کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا دین حق کے انتظار میں بے چین ہے، اور اب یہ بے چینی اتنی بڑھ گئی ہے، اس بے چینی میں اب مسلمز کو مارنے اور ذلیل کرنے لگے ہیں۔